بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر محمد سلیم اینڈ ویلکم ٹو نیشنل نیریٹو۔ ناظرین، عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ملک کے ان سارے مسائل کا حل صرف اور صرف الیکشن کے اندر ہے۔ اگر الیکشن ہو جاتے ہیں تو ملک ان سارے بحرانوں سے نکل آئے گا۔ تو کیا واقعتاً بات یہ سچ ہے؟ کیا الیکشن کے نتیجے کے طور پر ملک کے اندر استحکام آ جائے گا؟ کیا الیکشن جیتنے اور ہارنے والی پارٹیاں آپس میں برسر پیکار نہیں رہیں گی؟ کیا جو لوگ الیکشن میں ہار جائیں گے وہ چپ کر کے بیٹھیں گے؟ کیا وہ پاکستان کے اندر ادھم نہیں مچائیں گے؟ تو یہ بات جو ہے یہ بالکل عمران خان کی بات حقیقت کے قریب نہیں ہے، کیونکہ جس نے الیکشن ہارنا ہے نا، آئدر اس نے الزام لگانا ہے دھاندلی کا اور اس نے الزام لگا دینا ہے سلیکٹر کا، کوئی بھی الزام ہو۔ اور الیکشن ہمیشہ جو ہے ملک کے اندر استحکام کا نتیجہ نہیں لے کے آتے۔ اس کی سب سے بڑی مثال ہمارے سامنے 1970 کا الیکشن ہے۔ 1970 میں بھی پاکستان کے اندر ایک بہت بڑا بحران تھا، جب جنرل ایوب خان جاتے ہیں اور جاتے ہوئے وہ اپنا اقتدار 25 مارچ 1969 کو دے جاتے ہیں جنرل آغا محمد یحییٰ خان کو، اور آغا محمد یحییٰ خان چیف مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر بن جاتے ہیں۔ بعد میں وہ ایل ایف او لے کے آتے ہیں، لیجسلیشن بھی کرتے ہیں، اور جو 1970 کا الیکشن ہوتا ہے یحییٰ خان کی سربراہی کے اندر، وہ پاکستان کی تاریخ کا ایک شفاف ترین الیکشن کہا جاتا ہے۔ تو کیا اس شفاف ترین الیکشن کے نتیجے میں ملک پاکستان کے اندر استحکام آیا؟ کیا اس کے نتیجے میں جو سیاستدان جو الیکشن سے پہلے ایک دوسرے کے درپے تھے، کیا الیکشن کے رزلٹ کے بعد ایک دوسرے کے ساتھ باہمی شیر و شکر ہو گئے؟ کیا وہ ٹیبل پہ آ کے بیٹھ گئے؟ کیا انہوں نے رزلٹس کو مانا؟ کیا وہ اس بات پہ راضی ہوئے کہ ہم نے اس الیکشن کے نتیجے میں پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے؟ تو ان ساری باتوں کا جواب نفی کے اندر ہے کہ ایسا ہرگز نہ ہوا، کیونکہ جس نے جو سیٹیں جیتی تھیں وہ اپنی اس جیتی ہوئی سیٹوں کے اوپر یہ سمجھتا تھا کہ میں نے اتنا حصہ لینا ہے۔ اصولی طور پہ تو جو مینڈیٹ بنتا تھا وہ بنتا تھا شیخ مجیب الرحمان کا، لیکن مینڈیٹ نہیں دیا گیا۔ تو جب مینڈیٹ نہیں دیا گیا تو پھر اس کے نتیجے کے اندر لڑائی کا جو سلسلہ چل رہا تھا الیکشن سے پہلے، اس نے الیکشن کے بعد زیادہ طوالت اختیار کر لی۔ پھر ریاست کے پاس اتنا اختیار بھی نہیں تھا کہ ان کو دبا سکے، کیونکہ جو پولیٹیشنز تھے وہ اپنی اپنی جگہ کے اوپر سیٹیں جیت کے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ الیکشن جو تھا 70 کا، وہ بجائے پاکستان کے اندر استحکام لاتا، پاکستان کو اس نے دو لخت کر دیا، اور پاکستان کے اندر افراتفری ہوئی، پاکستان ایک بہت بڑی جنگ کے اندر دھکیلا گیا، اور پاکستان نے اتنی زیادہ مالی، جانی اور اپنے جسم کی قربانی دی کہ مشرقی پاکستان ٹوٹ کے علیحدہ ہو گیا۔ اس کی اور وجوہات اپنی جگہ پہ، اس کی جو بھی وجہ ہو، اس کی وجہ 1947 سے لے کے 1970-71 تک جو بھی وجوہات ہیں وہ اپنی جگہ پہ، یحییٰ خان کا کردار اپنی جگہ پہ، بھٹو صاحب کا کردار اپنی جگہ پہ، شیخ مجیب کا کردار اپنی جگہ کے اوپر۔ لیکن جو امیڈیٹلی اس کی سب سے بڑی جو ریزن بنتی ہے، جب آپ نے الیکشن کروا دیا تو الیکشن کے بعد سیاستدان اکٹھے نہیں ہو سکے۔ تو اسی طرح اب جب آپ یہ الیکشن کروائیں گے تو الیکشن کے نتیجے کے اندر کوئی بات یقینی نہیں ہے کہ ملک پاکستان کے اندر استحکام آ جائے۔ اور اگر عمران خان خدا نخواستہ الیکشن ہار جاتا ہے، جو ابھی بات ہو رہی کہ یہ 2/3 میجورٹی لے جائے گا یا 3/4 لے جائے گا، اگر یہ الیکشن ہارتا ہے تو انہوں نے پی ٹی آئی والوں نے الزام لگا دینا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے سپورٹ کیا ہے، پوری ریاست ان کے ساتھ مل گئی ہے، جو کہ بظاہر لگ نہیں رہا، کیونکہ جو قرائن بتا رہے ہیں وہ تو یہی بتا رہے ہیں کہ عمران خان کلین سویپ کر جائے گا۔ اسی لیے تو پی ڈی ایم کی جماعتیں جو ہیں، پیپلز پارٹی بھی، یہ سارے الیکشن سے بھاگ رہے ہیں۔ بصورت دیگر پی ٹی آئی کلین سویپ کر جاتی ہے، باقی ہار جاتے ہیں، تو انہوں نے کیا بات کرنی ہے؟ انہوں نے کچھ چلنے دینا ہے اس کو؟ انہوں نے پاکستان کے اندر مزید عدم استحکام پیدا کرنا ہے۔ جب مزید عدم استحکام ہوگا
تو پھر جب یہ آپس میں لڑیں گے، الیکشن کے بعد بھی لڑیں گے، تو پھر کیا کہتے ہیں کہ ایک تھرڈ فورس کے آنے کا چانس ہے۔ تو ویسی صورت میں ریکوائرمنٹ کیا ہے؟ ہم اتنے عرصے سے بات کر رہے ہیں، ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ ان کے اندر ڈائیلاگ کرایا جائے، آپس میں باہمی بات چیت کرائی جائے، اور بات چیت ہی حل ہے، سیاستدان آپس میں بیٹھتے ہیں۔ اور یہی بات ابھی کی ہے مفتی تقی عثمانی صاحب نے کہ ملک کے حالات یہ ہیں کہ ان حالات کے اندر ان کو آپس میں بٹھا دیا جائے، ان سے بات چیت کرائی جائے، جب بات چیت ہوگی تو کوئی حل نکلے گا۔ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو بھی ریکویسٹ کیا ہے کہ وہ بھی اپنا کردار ادا کریں، یہ پاکستان کے لیے بہت ہی غیر معمولی ٹائم ہے، اور اس کام کے لیے جماعت اسلامی کے جو سربراہ ہے سراج الحق صاحب وہ بھی میدان میں آ رہے ہیں، اور وہ بھی آپس کے اندر ان کا جو جتنا بھی تنازع ہے اس کو کم کرانے کے لیے، ڈائیلاگ کو انشور کرنے کے لیے وہ میدان میں کودیں۔ تو یہی ان سارے مسائل کا حل ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ دفتر خارجہ نے اور حکومت پاکستان نے اور جو منسٹری آف ٹریڈ ہے اس نے واضح طور پہ بتا دیا ہے کہ ہم نے اسرائیل کے اندر کوئی کسی قسم کا اپنا تجارتی سامان نہیں بھیجا، اور ہمارا اسرائیل کے ساتھ نہ ڈپلومیٹک ریلیشن شپ ہے، نہ ہی ان کے ساتھ کوئی ٹریڈ ریلیشن شپ ہے، نہ ہی بینکنگ ریلیشن شپ ہے، نہ ہی کوئی فائنینشیل کسی قسم کا کوئی بھی ہمارا اسرائیل کے ساتھ آفیشیل کوئی ریلیشن شپ ہے ہی نہیں۔ اور یہ جو ایک بات ہو رہی ہے پچھلے کچھ دنوں سے کہ جی پاکستان نے ٹریڈ شروع کر دیا ہے اور ادھر پاکستان کا جا کے ایک ٹریلر پہنچا ہے، تو یہ بالکل حقیقت سے دور بات ہے، حقیقت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ حکومت پاکستان نے بہت اچھا کیا ہے، کیونکہ اسرائیل جو ہے اس کو پاکستان نے ابھی تک مانا نہیں ہے، اور وہ پاکستان یہ سمجھتا ہے اپنے قائد کی زبان کے اندر ہی سمجھتا ہے کہ یہ انلیجیٹیمیٹ سٹیٹ ہے، اور یہ پاکستان کی نیشنل سٹیٹڈ پالیسی ہے کہ اسرائیل کو نہیں ماننا، اور یہ پاکستان کی نیشنل کمٹمنٹ ہے، جیسے دوسری بڑی نیشنل کمٹمنٹس ہے، کشمیر ہے، بوم کے اوپر کمپرومائز نہیں ہے، تو اسی طرح اس کے اوپر بھی کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتا کہ عوام پاکستان کی خواہشات کے برعکس جا کے اسرائیل کے ساتھ کسی بھی طرح کے کوئی تعلقات قائم کر لے۔ تو یہ بہت درست اقدام ہوا ہے، اور حکومت پاکستان نے بر وقت اس کا جو ہے وہ اعلان کر دیا کہ ہم نے یہ نہ ٹریلر بھیجا ہے، نہ ہی ہم اس طرح کا کوئی خیال رکھتے ہیں۔ تو یہ بالکل صورتحال واضح ہوگی۔ تو ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، اپ ٹو نیکسٹ ٹائم، تھینک یو ویری مچ۔ پاکستان زندہ باد۔